سائنس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے دشمن ملک کو ایک ملک کی طرف سے جانی نقصان دینا، اس کو بایولوجیکل وارفیئر کہتے ہیں۔ اس کو بیکٹیریولوجیکل وارفیئر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو انسان کو نقصان پہنچانے والا بیکٹیریا ہوتا ہے اس کے استعمال سے یہ جنگ لڑی جاتی ہے۔ پانی، ہوا، خوراک، ان ساری چیزوں کے کہ جس کے اوپر کے انسان کے زندہ رہنے کا انحصار ہوتا ہے، کسی دوسرے ملک کی یہ ساری چیزیں بیکٹیریا کی مدد سے اور جراثیم کی مدد سے خراب کرنا، ان سب کو اس جنگ کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں اس طرح کے اقدامات بے شمار دفعہ کیے گئے، جس میں کہ ایک ملک دوسرے ملک کو یا پھر ایک قوم دوسری قوم کو تباہ کرنے کے لیے جراثیم کا سہارا لیتی رہی۔ اس میں عموماً کیا دیکھنے میں آیا کہ زیادہ تر ایک قوم دوسری قوم کے کنویں میں زہر ڈال دیا کرتی تھی۔ اس تناظر میں اگر یہ دیکھا جائے کہ موجودہ دور میں اس کے تدارک کے لیے اگر کوئی کنونشنز موجود ہیں یا نہیں، تو BWC یا بایولوجیکل ویپنز کنونشن کے نام سے ایک کنونشن موجود ہے، جس کو کہ 1972 میں سائن کیا گیا اور 1975 سے وہ قابل عمل ہے۔ اس وقت BWC کی 183 پارٹیز ہیں، جبکہ 109 ملکوں نے اس پہ سائن کیا ہوا ہے۔ یہ کنونشن نہ صرف یہ کہ اپنے سگنیٹری کنٹریز کو بایولوجیکل ویپنز کے استعمال کرنے سے منع کرتی ہے، بلکہ ان کو بنانے سے بھی روکتی ہے۔ قریب ہی کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو جاپان ایک ایسا ملک تھا جو کہ بایولوجیکل ویپنز کے استعمال کے لیے اور ان کو بنانے کے لیے بہت زیادہ اکوپڈ تھا۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان یہ چاہتا تھا کہ USA جنگ سے باہر رہے، تو انہوں نے نیرلی USA کے ویسٹ کوسٹ میں اپنے بایولوجیکل ویپنز کو استعمال کر دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب سارے ملک، خصوصاً پاورفل ملک، جب اپنے سپر ویپنز بنانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اسی وقت جاپان میں بھی یہ کوشش کی جا رہی تھی۔ اس تناظر میں جاپان کے سب سے سینئر ایڈمرل یاماموٹو، جن کی وجہ شہرت ان کا سکسیسفل اٹیک تھا جو کہ انہوں نے پرل ہاربر پہ کیا اور USA کو ناکو چنے چبھائے، انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ ایک سپر سب مرین بنائی جائے، جس کے ذریعے کہ ہم چوری چھپے USA کی ویسٹ کوسٹ کے جتنے بھی مشہور سٹیز ہیں، جس میں کہ لاس اینجلس، لاس ویگس، کیلیفورنیا، ان ساری جگہوں پہ جا کے تو ہم اچانک سے ان پہ حملہ کر سکتے۔ انہوں نے یہ سب مرین صرف ایک بنانے کا نہیں کہا، بلکہ ایک پوری فلیٹ سب مرینز کی بنائی جائے، جس کو کہ I-400 کا نام دیا جائے۔ اور یہ I-400 وہ سب مرین تھی جس میں کہ وہ کیپیسٹی یہ بنانا چاہ رہے تھے کہ اس میں ایٹ لیسٹ 6 چھوٹے جہاز جو کہ اسپیشلی اس سب مرین کے لیے بنائے جائیں، وہ بھی اس کے اندر آ جائیں، اور جب سب مرین ویسٹ کوسٹ پہ اچانک سے اپیئر ہو تو وہیں سے ہی چھوٹے جہاز بامز لے کے تو قریبی شہروں میں تباہی پھیلا سکیں۔ یہ پلان تھا ان کا۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ اس وقت چونکہ جنگ کے دن تھے تو جاپان میں سٹیل کی شارٹیجز بھی ہو گئیں، اور ان سٹیل کی شارٹیجز کی وجہ سے صرف اور صرف 18 سب مرینز آرڈر کی جا سکیں، اور یہ سب مرینز کوئی عام سب مرین نہیں تھی۔ عام سب مرین میں کیا ہوتا تھا کہ ایک ہی ویسل یوز ہوتی تھی۔ اب ان کا پلان یہ تھا کہ چھوٹے جہاز کیونکہ انہوں نے سب مرین میں ہی رکھنے تھے جو کہ 6 جہاز تھے، تو اگر یہ سب مرین میں رکھے جاتے تو ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ ایک ویسل ہے تو شاید وہ فلپ کر جائے۔ تو انہوں نے کیا یہ کہ پلان یہ تھا کہ 2 ویسلز کو اکٹھا جوڑ کے تاکہ وہ سٹیبل رہیں، اگر اس میں جہاز بھی ہوں تو وہ سٹیبل ہی رہیں، 2 ویسلز کو جوڑ کے ایک سب مرین بنائی گئی۔ اور اس سب مرین میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ
چھوٹے جہاز 6 چھوٹے جہاز رکھنے کی جگہ تھی۔ ان جہازوں کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، ان کو سیرون کا نام دیا گیا، اور یہ وہ جہاز تھے کہ جن میں کہ ایبلٹی تھی کہ وہ سمندر میں لینڈ کیے جا سکتے تھے۔ جب وہ سمندر میں لینڈ کرتے تو سب مرین میں ایسا نظام موجود تھا جس سے کہ سب مرین اس جہاز کو اٹھا کے پھر اپنے اندر رکھ لیتی۔ جب یہ پروجیکٹ چل رہا تھا تو جاپان کو بگیسٹ سیٹ بیک آف سیکنڈ ورلڈ وار ہوا، جس میں کہ ایڈمرل یاماموٹو کو وہ جب فلائی کیے جاپان سے ایک چھوٹے جزیرے پہ جانے کے لیے، تو رستے میں انٹیلیجنس مل چکی تھی امریکنز کو، تو رستے میں ان کے اوپر ایئر اٹیک ہوا اور اس اٹیک میں ان کا جہاز تباہ ہو گیا۔ ایڈمرل یاماموٹو کے مرنے کی وجہ سے اس مشن کو جلدی پایہ تکمیل تک پہنچایا نہ جا سکا۔ ان کے بعد ایڈمرل ایریزومی نے چارج سنبھالا اور انہوں نے اس پروجیکٹ کو جلدی سے جلدی کمپلیٹ کرنے کا کہا، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ خدشات تھے کہ شاید اگر ہم لوگ یہ بنانے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو پھر بھی ہماری جو سب مرینز ہے ان کو ایک تو ٹائم لگے گا امریکہ کی ویسٹ کوسٹ تک جانے میں، اور جب وہاں پہ یہ پہنچ جاتی ہیں تو وہ ان کے جہازوں میں اتنا بڑا بوم لے کے جانے کی کیپیسٹی نہیں تھی، تو ان کے خیال میں یہ بہت رسکی پلان تھا جس میں کہ کولیٹرل ڈیمیج زیادہ ہو سکتا تھا، کیونکہ بوم تو صرف ایک ہی لے کے جایا جا سکتا تھا۔ اسی اثناء میں ان کے ایک وائس ایڈمرل اوزاوا نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ رادر دین ہم لوگ بومز جو نارمل بومز تھے وہ جا کے پھینکیں، اس کی جگہ ہمیں اینتھراکس اور جرمز کے بومز امریکہ کے ویسٹ کوسٹ میں ان سب سے بڑے شہروں میں پھینکنے چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہاں پہ وبائیں پھیلیں گی، وہاں پہ ایمرجنسی کی صورتحال ڈکلیئر ہو جائے گی، وہاں پہ ایک ایسی سچویشن ہوگی کہ پھر ملک کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بہت ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جاپان آلریڈی سے جرمز اور اینتھراکس کو پہلے بھی ٹرائی کر چکا تھا، اور انہوں نے 1930s میں چائنیز کے اوپر اس کو ٹیسٹ کیا تھا اور 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مار دیا تھا۔ تو اب یہ پلان تھا ان کا کہ وہ اینتھراکس اور کولرا جیسی بیماریوں کے جراثیم کو بوم کی شکل میں وہ ان بڑے شہروں میں، امریکہ کے بڑے شہروں میں ویسٹ کوسٹ پہ جو موجود ہے ان میں گرایا جائے، تاکہ امریکہ کے لڑنے کی کیپیسٹی کو ختم کیا جا سکے اور امریکہ ہتھیار ڈال دے اور جاپنیز یہ جنگ جیت لیں۔ لیکن اسی اثناء میں جنرل اوماتسو، جو کہ اس وقت جاپان کے سب سے سینئر جنرل تھے، انہوں نے اس کو یہ کہہ کے کہ اگر ہم نے یہ جراثیم والے بوم گرائے تو یہ یو ایس اے کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہوگا، بلکہ ہم لوگ انسانیت کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم خود بھی انسان ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ کے اس کو رد کر دیا۔ ناظرین، کرونا وائرس کی شکل میں حال ہی میں چائنا سے ایک جو جراثیم آیا، جس نے کہ آہستہ آہستہ چائنا سے باہر بھی آ کے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس وقت اس کا آنا اس کو بھی بایولوجیکل ویپنز کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ویری سون اس کی کوئی ویکسینیشن بھی تیار کر لی جائے گی اور اس کا کیور بھی تیار کر لیا جائے گا، لیکن اس وقت تک پوری دنیا کو اکٹھے ہو کے اس کے خلاف لڑنا پڑے گا، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہاں سے انیشیٹ ہوا، کیسے انیشیٹ ہوا، آیا کہ یہ چائنا کے خلاف کوئی کنسپائریسی تھی، یا پھر یہ چائنا کی بڑھتی ہوئی اکانومی کو ڈراپ ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی ایسپیناج کریٹ کیا گیا، یا پھر کوئی ایسی ایکٹیویٹی تھی جس میں کہ امریکہ کی انٹیلیجنس انوالو تھی، جنہوں نے کہ چائنا کو اس صورتحال میں ایک بہت بڑا سیٹ بیک دینے کی کوشش کی، جو کہ آلریڈی سے سامنے نظر آ رہا ہے کہ چائنا کے ہاں
ایک دم سے ان کی ایکسپورٹس کا گراف گرنا اور دوسرے ممالک میں ان کی ایکسپورٹس کو ختم ہونا اور دوسرے ممالک سے ان کا فضائی رابطہ بحال نہ ہونا، یہ بہت سے کوسچن مارک چھوڑتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو اچانک سے سب سے پہلے مسلمان کنٹریز میں ایران میں اس کا آؤٹ بریک ہونا، یہاں پہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ایران کی جو کہ اس وقت سب سے بڑی جو ان کی زر مبادلہ جو ان کو ملتا ہے وہ ان کو ریلیجس ٹورزم سے مل رہا ہے، تو کیا ممکن ہے کہ یہ ایک کانسپائریسی ایران کے خلاف تھی یا چائنا کے خلاف تھی؟ ناظرین، ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ شاید پوری دنیا کو ایک بار پھر سے یہ باور کروانا چاہ رہا تھا کہ ویسٹرن سپریمیسی کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی کیسز ہوں، میرے خیال میں بایولوجیکل ویپنز کے تدارک کے لیے پوری دنیا کو مل کے لڑنا چاہیے۔ اگر تو یہ کسی کانسپائریسی کی وجہ سے پھیلائے گئے تو یہاں میں ایک بار پھر سے جنرل اوماتسو کے وہ لفظ یاد کرواتا چلوں کہ یہ ایک ملک کے خلاف جنگ نہیں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسے جراثیم، ہماری فضا، ہماری ہوا ایک ہی فضا ہے، اور ہمارے اس گلوبلائزڈ دنیا میں دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں کہ ایک جراثیم ایک ملک سے دوسرے ملک میں بہت جلدی ٹریول کر سکتا ہے، جو کہ ہمیں ان دنوں میں نظر بھی آیا کہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی کرونا وائرس کے کیسز کا سامنے آنا، امریکہ میں بھی کرونا وائرس کے کیسز کا سامنے آنا، آہستہ آہستہ تمام ممالک میں کرونا وائرس کا پہنچ جانا اس بات کی گواہی ہے کہ یہ دنیا ہم سب کی دنیا ہے۔ اگر صرف ایک ملک کے خلاف یہ جراثیم پھیلانے کی کوشش کی جائے گی کہ ان کی تجارت کو نقصان پہنچایا جائے، یا پھر ایک ایسے ملک کے خلاف کہ جن کے ہاں ان کے ریلیجس ٹورزم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ انسانیت کے خلاف جنگ ہے اور وہ خود بھی انسان ہے۔